الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق اللہ العظیم۔ حق تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ دنیا کی زندگی بطور امتحان کے دی۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری تو مرنے کے بعد جنت ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو پھر اللہ ہی حفاظت کرے۔ جیسے حق تبارک و تعالی نے ہم سب کو کان عطا فرمائے۔ یہ کان بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بندے نے کان سے کوئی غلط کام نہیں سنا، یعنی غیبت نہیں سنی، چغل خوری نہیں سنی، اور جو ہے کسی پر حسد نہیں کیا، تو حق تبارک و تعالی یہ کان کو جب موت کے وقت کان کی سنوائی بند ہو جاتی ہے، موت کے بعد اللہ کان کو بہتر طریقے سے اس سے بہتر جو ہے عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ حق تبارک و تعالی سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، بڑا خوش نصیب ہوگا وہ جس نے اپنے کانوں سے گناہ نہیں کیے، وہ اللہ کی تلاوت کو اپنے کانوں سے سن سکے گا، اور جس نے کانوں کے گناہ کیے وہ جو ہے اللہ کی تلاوت، یاسین کی جو تلاوت اللہ کریں گے اس کو وہ سن نہیں پائے گا۔ جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہم کل قیامت کے دن ان کو بہرا اور گونگا کر کر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ زبان والی نعمت اللہ نے دی، اگر زبان کا استعمال غلط کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کر لی، کسی پر بہتان باندھ لیا، تو پھر جو ہے اللہ موت کے بعد یہ زبان واپس نہیں کریں گے۔ اگر جو ہے زبان کا استعمال صحیح کیا تو اللہ موت کے بعد بہترین شکل میں گویائی عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ حق تبارک و تعالی ایسے بندوں کو سلام کریں گے، اور وہ بندہ اللہ کے سلام کے ساتھ اللہ سے جو ہے مناجات کرے گا، تو حق تبارک و تعالی زبان کے صحیح استعمال پر بہتر گویائی موت کے بعد عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے حق تبارک و تعالی نے مال والی نعمت سے نوازا، اگر جو ہے یہ مال غلط طریقے سے حاصل کیا، اور ہم سب کا ایمان ہے تقدیر سے زیادہ مال کسی کو ملنے والا نہیں، چاہے جلدی کر کر حرام طریقے سے اس کو حاصل کر لے، تقدیر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ کسی کا مال ہم نے چوری کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ میں نے جو ہے ایک دن میں کروڑ پتی بن گیا، تو یہ اس کی غلطی ہے، اس لیے کہ تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے
واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، حضرت علی نے مسجد کی طرف اپنی سواری لی، دیکھا کہ ایک غریب قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے سوچا کہ میں اپنی سواری کی ذمہ داری اس کو سپرد کر دوں اور میں نماز پڑھ کر واپس آؤں اور اس کو 2 دینار دوں گا تاکہ اس کی تکلیف بھی دور ہو جائے اور یہ خوش ہو جائے۔ حضرت علی نے اس کے حوالے کیا اور نماز کے لیے اندر تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد جب باہر آئے تو دیکھا کہ سواری جو ہے اکیلی کھڑی ہے اور اس کے اوپر سے لگام، زین وغیرہ جو ہے اتار لیا گیا۔ حضرت علی جو ہے سمجھ گئے کہ جس کو سپرد کر گیا تھا اس نے جو ہے یہ چیزیں بیچ ڈالی ہوگی۔ چلو گاؤں کے اندر پہنچے جہاں یہ چیزیں فروخت ہوتی تھی، دکان پر جا کر دیکھا تو اپنے ہی گھوڑے کی لگام اور اپنے ہی گھوڑے کی زین وہاں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور دکان والے سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ جو ہے لگام اور یہ زین کتنے کی لی؟ دکاندار نے کہا کہ میں نے 2 درہم یا 2 دینار میں لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس جو ہے 2 دینار میں لے کر واپس جانے لگے۔ دکاندار نے کہا کہ حضرت آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو 2 دینار یا 2 درہم حلال طریقے سے دینے والا تھا، لیکن اس نے جلدی کر لی اور حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو مال اور دولت مل رہی ہے یہ تقدیر ہی کی مل رہی ہے، تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتی۔ اس لیے علماء کرام نے معاملات پر بڑی تاکید فرمائی کہ اپنے آپسی معاملات کو صاف رکھو، اس کے اندر گڑبڑ مت کرو۔ کسی کے پاس سے ہم نے کوئی چیز لی امانت کے طور پر، تو جیسا کہ گزشتہ کل بتلایا گیا کہ امانت کو صحیح طریقے سے جو ہے ادا کرنا چاہیے اور امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہمارے جو ہے مشائخ نے لکھا ہے کہ امانت ہم نے یہ سمجھی ہے آج کہ اگر کسی نے ہمارے پاس مال رکھوایا تو ہو بہو وہی مال اس کو واپس کرنا، بس یہی امانت ہے۔ تو یہ جو ہے امانت، یہ بھی امانت ہے لیکن اس کا مفہوم اور زیادہ وسیع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے پاس سے کپڑے استری کرنے کے لیے استری مانگی اور ہم نے اس سے کہا کہ ہم 2 جوڑی کپڑے استری کر آپ کی استری واپس لوٹاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں لائے اور 2 جوڑی کے بدلے ہم نے 3 جوڑی کر لی، تو 2 جوڑی کے اوپر تیسری جوڑی جو ہم نے استری کی یہ خیانت ہو گئی۔ ہم نے کسی سے گاڑی مانگی کہ بھئی میں یہاں سے جو ہے چوک بازار تک جا کر آتا ہوں، سامنے والے نے ہم کو گاڑی دے دی، ہم چوک تک پہنچے اور سوچا کہ چلو بھاگا تالاب بھی چلا جاؤں، یہاں سے جو ہے لال گیٹ کے پاس سے اپنا کام نمٹا کر واپس آ جاؤں، گاڑی والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو یہ چوک بازار سے جو آگے بڑھا یہ خیانت ہو گئی۔ اسی طریقے سے تمام چیزوں کو جو ہے ہم سوچ لیں کہ آج ہمارے اندر امانت داری کتنی ہے۔ لوگوں کے پاس سے ہم مال ادھار لیتے ہیں اور پھر جب جو ہے دینے کا وقت آتا ہے تو ہم جو ہے ٹال مٹول کرتے ہیں، حالانکہ دینے کے لیے پیسے موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو لٹکاتے ہیں۔ ہماری صورت کی زبان میں کہا جائے ہم اس کو لٹکاتے ہیں کہ کل آنا، پرسوں آنا۔ اس سے جو ہے شریعت کا یہ مزاج نہیں، اور شریعت جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی۔ ہاں، لینے والے کو، مانگنے والے کو کہا گیا کہ اگر جس کے پاس تو مال مانگ رہا ہے اگر وہ تکلیف میں ہے تو تیری انسانیت کی وجہ سے اگر تو اس کو تھوڑی مہلت دے دے، جب اس کے پاس آسانی ہو اس وقت لے، تو یہ تیری انسانیت اور تیرے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں، اس پر جو ہے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے وقت پر مانگ نہیں سکتے، اپنے وقت پر مانگ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ایک مال کو قرض حسنہ کا نام دیا۔ قرض حسنہ جو ہے ہمارے سماج میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کسی کی ضرورت پر اس کو مال دیا اور ہم نے کہا کہ یہ قرض حسنہ ہے۔ اب یہ جو ہے سامنے والا لے لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے مال
کہ مال حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اتنے پیسے بھی آ گئے کہ سامنے والے کا قرضہ لوٹا دے، لیکن پھر بھی لوٹاتا نہیں. گویا جو ہے یہ مطلب سمجھ لیا کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ لے کر ہنستے رہو، سامنے والا تقاضا کرتا رہے اور ہم جو ہے اس کا مال اس کو واپس نہ لوٹائیں. تو جو ہے مسائل کے اندر علماء نے لکھا کہ ایک تو جو ہے دین ہے اور ایک جو ہے قرض ہے. دین کہتے ہیں کاروبار ہم نے کسی سے کیا اور کوئی چیز ادھار لی 1 مہینے کی شرط پر، تو اب ہم جو ہے 25 دن میں اس سے مانگ نہیں سکتے، ہاں 30 دن کے بعد ہم مانگ سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے قرض، جس کو ہم قرض حسنہ کہتے ہیں، کسی کو جو ہے روکڑے پیسے دیے اور کہا کہ بھئی 2 مہینے کے لیے مجھے دے دو، ہم نے اس کو 2 مہینے کے لیے دے دیے اور جو ہے خدا نہ خواستہ دوسرے دن ہم کو ضرورت پیش آئی تو ہم اس سے مانگ سکتے ہیں. یہ فرق ہے کاروباری ادھار اور نقد ادھار کے اندر. قرض حسنہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس کے پاس سے تم نے قرض حسنہ لیا وہ جب چاہے جس وقت چاہے تم سے وصول کر سکتا ہے. شریعت نے اس کو پاور دیا ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو قرض حسنہ لیا ہے، جب جی میں آئے گا تب دوں گا، یہ غلط بات ہے. تو معاملات کی تاکید کی گئی اور اسی پر جو ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ عمر قدو فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری زندگی میں دین تو آ جائے گا عبادت والی لائن سے، لیکن معاملات والی لائن سے نکل جائے گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج ایسا آدمی جو ٹال مٹول کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا ہے، تو حق تبارک و تعالی ایسے اسمارٹ کی کل قیامت کے دن چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ تو نے جو ہے حرام مال سے اور حرام جو ہے طریقوں سے حاصل کر کر تو نے دنیا میں اپنا مکان بنایا اور تو نے جو ہے بڑے اونچے اور بڑے کشادہ بیڈ روم اور لیونگ روم اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے. اب آخرت میں جو ہے ہم تم کو گھر بہتر طریقے پر نہیں لوٹائیں گے، بلکہ ہم تم کو یہاں گھر دیں گے. کیسا دیں گے؟ ضیقہ. قرآن کریم کے اندر الفاظ ہے ایسا تنگ گھر اللہ دیں گے کہ بیٹھا ہوگا تو اٹھ نہیں سکے گا، نہ ہل سکے گا، اتنا تنگ اللہ جو ہے اس کو گھر دیں گے. تو جو ہے دنیا کی زندگی یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے. اس میں جو ہے نیک بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی گزار لے. نہ معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے اور کب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے. اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ جو ہے رہنے والوں کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں، نقصان دینے والے ثابت ہوتے ہیں، جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں استین کا سانپ. تو علماء نے اس سلسلے میں لکھا کہ گناہ کی بھی جو ہے اللہ نے ایک شکل بنائی ہے. جیسے دنیا میں ہماری شکلیں ہیں، جانوروں کی شکلیں ہیں، پرندوں کی شکلیں ہیں، سمندر میں رہنے والی مخلوق کی شکلیں ہیں، اسی طریقے سے گناہ کی بھی ایک شکل ہے. جو آدمی اگر کسی کا برا چاہتا ہے اور بچھو والی صفت جو ہے اپناتا ہے تو کل قیامت کے باطنی طور پر اللہ اس کو جانور والی شکل یعنی بچھو والی شکل دیں گے اور بچھو والی شکل کے ساتھ جو ہے اٹھایا جائے. اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائی، اپنے پیروں سے کسی کو تکلیف پہنچائی، تو سب کا جو ہے ایک ایک اثر اللہ نے رکھا ہے، اس کی شکل رکھی ہے کہ باطنی طور پر اللہ جو ہے اس کی شکل ایسی بنا دیتے ہیں. جیسے کوئی آدمی بے شرم ہے، اپنی آنکھوں کا، اپنے جو ہے شرمگاہ کا اور اپنے بدن کے عضو کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی باطنی شکل خنزیر والی بنا دیتے ہیں. خنزیر والی شکل ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تمام باطنی امراض سے ہماری حفاظت فرمائے. تو خیر مال بھی ایک نعمت ہے، بدن کے ایک ایک عضو بھی اللہ کی نعمت ہے، اسی طریقے سے اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کریں. باپ جو ہے سچائی کی طرف ان کو لائے، ان کو سنتوں کی ترغیب دے، نمازوں کا اہتمام کروائے، روزوں کا اہتمام کروائے، تلاوت کا اہتمام کروائے، دعاؤں کا اہتمام کروائے. اور بڑی خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی تربیت پا لیتی ہے تو پھر اللہ رب
رب العزت جوانی کی منزل میں ان کو ولایت کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، اور جو ماں باپ کی یہ اچھی باتوں کو سنتے نہیں، وہ اولاد پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور پھر جو ہے روتی پھرتی ہے، اور اسی دوران ماں یا باپ یا وہ بھائی اور وہ بہن جس پر اس نے ظلم کیا دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد جو ہے لاکھ روتا ہے کہ میرا بھائی مجھے واپس مل جائے، میری بہن مجھے واپس مل جائے، میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ آنا اور یہاں سے ایک مرتبہ جانا ہے، دوسری مرتبہ واپسی کسی کو نہیں، چاہے جو ہے کوئی جتنا بھی جو ہے زور لگا لے، لیکن اس کو واپسی جو ہے دنیا میں مشکل ہے۔ تو یہ اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو جو اولاد والی نعمت دی اس کی جو ہے قدردانی نصیب فرمائے اور ان کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے۔ آج جو ہے میرے بیٹے مصعب کا انتقال ہو گیا، آپ سب سے جو ہے درخواست ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور بہت سارے جو ہے لوگوں نے تعزیتی کلام بھی پیش کیے، میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ہمارے مشائخین اور ہمارے اکابرین کا جنہوں نے جو ہے بندے کو اور ان بندے کی اولاد کو ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں حسب سہولت آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر سہولت سے آپ پڑھ سکیں تو میرے بیٹے کو پڑھ کر بخشو گے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ حق تبارک و تعالی مجھے جو ہے اس پر صبر جمیل عطا فرمائے اور میرے بیٹے کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج جو ہے آج قبر کی پہلی رات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور اس کی ایک ایک ضرورت کو اللہ جو ہے جنت سے پوری فرمائے اور اپنے دسترخوان سے بہتر اللہ اس کو کھانا کھلائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولک النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ نے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی، بڑی کوتاہیاں ہوئی، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہم اپنی اعتبار سے تربیت کرتے رہے، اصل تربیت کرنے والی ذات تو آپ کی ہے۔ مولا کریم، اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو کل قیامت کے دن یہ ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے باپ نے کوئی تعلیم نہیں دی، ماں نے کوئی تعلیم نہیں دی۔ مولا کریم، جن جن کو آپ نے اولاد والی نعمت سے نوازا ہے ان کو اپنی اولاد کی قدردانی کے ساتھ صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کی مغفرت فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے۔ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، پیارے نبی سے سنا ہے جس اولاد سے ماں باپ راضی ہوں ان کے لیے جنت ہے۔ اے اللہ، میں بھی راضی ہوں، اس کی ماں بھی اس سے راضی ہے، اس کے بھائی بہن بھی اس سے راضی ہے۔ مولا کریم، آج 15واں روزہ تھا، آپ نے رمضان المبارک جیسا مہینہ اس کو عطا فرمایا۔ مولا کریم، یہ بیمار تھا، ہم اس کی خدمت کرتے، لیکن یہ بیمار ہماری خدمت کے لیے دوڑتا تھا، رات کے وقت بھی دوا کی ضرورت پڑتی تھی فوراً جاتا تھا۔ مولا کریم، اس کا بہتر بدل عطا فرما دیجیے۔
ہم کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست اور احباب کو جو ہمارے غم میں شریک ہیں، سب کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، میرے بچے کے پیچھے جنہوں نے جانی اور مالی قربانیاں دی، میں تو ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، آپ اپنے خزانے سے ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے، ان کی اولاد میں ان کو بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہم سب کو پڑھ پڑھ کر بخشنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔